سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 شعبان 4 ہجری کو مدینہ پاک میں پیدا ہوئے۔ آپ کی امی جان کا نام سیدہ فاطمہ، ابا جان کا نام حضرت علی۔ سیدہ فاطمہ کے پیٹ سے 6 اولادیں پیدا ہوئی، ان میں سے 3 لڑکے 3 لڑکیاں۔ ایک لڑکے کا نام حضرت امام حسن، ایک کا نام حسین۔ تم نے 2 ہی کا سنا ہوگا، تیسرے کا نام امام محسن۔ ان کو اللہ نے بچپن ہی میں اٹھا لیا تھا۔ حسین پاک کی 3 بہنیں بھی ہیں، جن کا نام حضرت رقیہ، حضرت زینب۔ 3 بھائی 3 بہنیں، یاد رکھو کوئی کنفیوز نہ ہو جائے۔ میرے نبی کی 4 بیٹیاں تھی، آقا کی 4 بیٹیاں۔ ایک کا نام زینب اور ایک کا نام رقیہ، ایک کا نام ام کلثوم اور ایک کا نام فاطمہ تھا۔ میں نے اس لیے بتا دیا تاکہ کسی کو شک نہ ہو جائے۔ سیدہ فاطمہ نے اپنی بیٹیوں کا نام بھی وہی رکھا جو ان کی بہنوں کا نام تھا۔ اب ذرا سنو، آگے بڑھو، پیارے یہ ہیں مولا کائنات کے شہزادے امام حسین جب پیدا ہوئے۔ نبی دنیا جب امام حسین دنیا پہ تشریف لائے، آقا کو پتا چلا میری بیٹی کے یہاں بیٹا آیا۔ 4000 فرشتے 4000 فرشتے مبارکباد پیش کرنے کے لیے آ گئے۔ ان میں سے ایک فرشتہ ایسا کو 1000 سال پہلے اس کو اس کی ڈیوٹی سے ہٹا دیا تھا۔ وہ فرشتے کو ڈیوٹی سے ہٹا دیا۔ 1000 سال کے بعد جب امام حسین پیدا ہوئے، سارے فرشتے آئے، اس کو پتا چلا تو وہ بھی آیا۔ اللہ اللہ، میرے نبی اندر اکیلے ہیں، چھوٹے سے حسین پاک ہے، تیسرا کوئی نہیں ہے۔ بیٹی باہر ہو گئی، میرے نبی میرے نبی باتیں کر رہے ہیں، بیٹی کان لگا رہی ہے، کہیں میرا بچہ تو نہیں بول پڑا، ایک دل کا حسین تو نہیں بولا۔ میرے بابا کس سے باتیں کر رہے ہیں، میرے ابا جان کس سے باتیں کر رہے ہیں۔ امام حسین پاک بات نہیں کر رہے تھے۔ ہو سکتا پیچھے آواز نہ گئی ہو، تھوڑا سا دہرا دوں، تھوڑی سی باتوں کو دہرا دوں تاکہ بات پوری ہو جائے۔ سننا چاہ رہا ہوں۔ فاطمہ نے پوچھا ابا جان، باتیں مت کرنا بیٹا، ابا جان کیا میرا بیٹا باتیں کر رہا تھا؟ کہیں کہا نہیں میرے لال، میرا بیٹا آپ کا بیٹا باتیں نہیں کر رہا تھا، بلکہ ایک فرشتہ آیا تھا اور وہ دامن پکڑ کے حسین پاک کا صدقہ مانگنے لگا۔ کہا وہ مانگ رہا تھا، سیدہ فاطمہ کہنے لگی ابا جان تو پھر کیا ملا، کیا مانگا؟ کہا 1000 سال پہلے اس فرشتے کو ڈیوٹی سے ہٹا دیا تھا، اور جیسے ہی ہٹایا وہ فرشتہ مانگنے کے لیے آیا، میں نے اللہ سے دعا کر دی، اللہ نے اس کی ڈیوٹی بحال کر دی۔ سمجھ میں آگے؟ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، بولو یا حسین، دل سے بولو یا حسین۔ کونین میں بلند
رتبہ حسین کا کونین میں بلند ہے، رتبہ حسین کا اور فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا، اور بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا۔ بولو حسین پاک کی محبت میں آئے ہو یا نہیں؟ کسی کے بیٹے کی شادی تو نہیں، ولیمہ بھی نہیں، عقیقہ بھی نہیں، بولو کس کی محبت میں آئے؟ یہی سچی محبت ہے، یہی اچھی محبت ہے، یہی صحیح طریقہ، یہی اچھا طریقہ ہے۔ مگر کچھ لوگ محرم شریف کو غلط طریقے سے گزارتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ بھی سن لو نوجوانوں، تمہاری سننے کی بات ہے۔ کچھ نوجوانوں میں یہ عادت ہو گئی ہے، جیسے ہی محرم شریف کا مہینہ آیا انہوں نے بڑے بڑے ڈھول نکال لیے اور ہاتھ میں ڈنکے لے لیے، ڈھول بجانا شروع کر دیے، محرم کے نام پہ ڈھول بجا رہے۔ حسین پاک کی محبت اس میں ڈھول میں دکھا رہا ہے۔ یاد رکھو پیارے، یاد رکھو، جو کام شریعت کے خلاف ہو کبھی حسین اس سے راضی نہیں ہو سکتے، کبھی نانا محمد الرسول اللہ راضی نہیں ہو سکتے۔ تم ڈھول بجاتے بجاتے مر جاؤ اور کتنا بھی کہو ہم حسین پاک سے محبت کرتے ہیں، تمہاری یہ بات جھوٹی ہے، تمہارا یہ دعویٰ جھوٹا، یہ بات غلط ہے۔ ارے یاد رکھو وہ حسین پاک جب کربلا کے میدان میں گئے تھے تو تمہیں پتا ہونا چاہیے تھا، ادھر سے حسینی تھے، حسین بھی تھے، ادھر سے یزیدی تھے۔ ان کا مطالبہ یہ تھا، ذرا توجہ میری بات پہ دینا، ان کا مطالبہ یہ تھا کہ اگر حسین پاک ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دے دے، بیعت کر لیں تو سارے لوگ پھر بیعت کر لیں گے۔ سوچو کہ نبی کے نواسے نے بیعت کر لی ہے، آل رسول نے بیعت کر لی ہے، مگر حسین پاک نے کربلا میں تمہیں یہ سبق دیا تھا، توجہ رکھو کہ حسین وہ ہے جو اپنے بچوں کو دے سکتا ہے مگر شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا ہے، ڈھول بجانے والے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا ہے، جواری کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا ہے، زانی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا ہے، نماز چھوڑنے والے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا ہے۔ حسین پاک نے دنیا والوں کو دکھا دیا، ارے بچے دینا آسان نہیں ہے، بچوں کی لاش پر گھوڑے دوڑوانا آسان نہیں ہے، بچوں کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھنا آسان نہیں ہے۔ آج تمہارے گھر میں، اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں ایسا ہو، آج تمہارے گھر میں اگر کسی کے یہاں میت ہو جائے تو بتاؤ کہ تم ڈھول بجاتے ہو، کسی کے بیٹے کا انتقال ہو جائے بتاؤ کہ ڈھول بجاتے ہو، کسی کے ماں باپ کا انتقال ہو جائے بتاؤ کہ ڈھول بجاتے ہو، بتاؤ کہ خوشیاں مناتے ہو، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، قرآن پہ قرآن خوانی ہوتی ہے، یا میلاد شریف ہوتا ہے، اللہ اور رسول کا ذکر ہوتا ہے، تمہارے باپ کی اس میں قرآن خوانی ہو رہی ہے، اور جو نبی کے شہزادے ہیں، جو غوث اعظم کے دادا بھی ہوتے ہیں، غوث اعظم کے نانا بھی ہوتے ہیں، ان کی برسی کے موقع پر، ان کی شہادت کے موقع پر تمہیں ڈھول یاد آنے لگے۔ اگر غیرت مند مسلمان ہے تو جیسے ہی محرم کا مہینہ آئے قرآن پڑھنا شروع کر دے، جیسے ہی محرم کا مہینہ آئے روزہ رکھنا شروع کر دے، جیسے ہی محرم کا مہینہ آئے بیماروں کی عیادت کرنا شروع کر دے، جیسے ہی محرم کا مہینہ آئے غریبوں کی مدد کرنا شروع کر دے۔ ارے ہمارا کیا ٹھکانہ ہے، ایک دوسرے کی کھیتوں کی مینڈے کاٹنے والا، ڈھول بجانے والا، جوا کھیلنے والا، شراب پینے والا، تیری بہن بیٹیوں کو تکنے والا، کتنے نوجوان ایسے ہیں اگر شادیوں میں جاتے ہیں تو چھتوں پہ بہن بیٹیاں ہیں، ادھر ہی کو نظر رہتی ہے، جلے کتنے تو پڑھے لکھے بھی ایسے ہی ہیں۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ بولتا ہوں، پیارے یاد رکھو حسین نے یہ سبق دیا تھا، ارے یزید نبی کا کلمہ پڑھتا تھا مگر شرابی تھا، مگر ڈھول بجاتا تھا، مگر نمازیں نہیں پڑھتا تھا، ناجائز عورتوں کو اپنے گھر میں رکھتا تھا، نہ جانے کتنی عورتوں کی
کی عزت لوٹی تھی وہ حسین نے دنیا والوں کو دکھا دیا میں اپنے بچوں کو دے سکتا ہوں، میں ان کا پیارا رکھتا ہوں، میرے بچوں کی لاش پہ گھوڑے دوڑ جائیں میں یہ برداشت کر سکتا ہوں، مگر شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا، بے نمازی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ مجھے یاد کہ مجھے کہہ لینے دو جو لوگ ڈھول بجاتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، تیری بہن بیٹیوں کو تکتے ہیں، جب کربلا کے میدان میں ان شرابیوں سے حسین راضی نہیں ہوئے تھے جو 1400 سال کے بعد ان شرابیوں سے بھی حسین راضی نہیں ہو سکتے، ان بے نمازیوں سے بھی حسین راضی نہیں ہو سکتے۔ اگر حسین کو راضی کرنا ہے تو شریعت مصطفیٰ پہ عمل کرنا۔ دھارے تقریر، دھارے رسالت، دھارے غوثیہ، مسلک اعلیٰ حضرت ذکر شہید اعظم حضرت علامہ سید مقیمر رحمان صاحب قبلہ۔ آج آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، پیاروں تمہیں دستاری کو بھلا دیا ہے، امام حسین پاک کی زندگی تم سے دور کی جا رہی ہے۔ یاد رکھو کربلا میں کیا ہوا تھا، تمہیں معلوم ہے تمہارے یہاں بھی کربلا ہوتی ہے۔ کربلا میں کیا ہوا تھا، 6 مہینے کے بچے علی اصغر ہیں، ان کے حلقوم سوکھ چکے ہیں، کانٹے جم گئے ہیں، 3 دن سے بھوکے پیاسے 6 مہینے کا بچہ رو رو کر کے اللہ اللہ تو آنسو بھی نکلنا بند ہو گئے۔ وہ تو سید زادہ تھا، وہ تو آل رسول تھا، ان کی رگوں میں امام حسین پاک کا خون تھا۔ 6 مہینے کا بچہ پھپھو نے گود میں لیا، سیدہ زینب نے گود میں لیا، آنکھوں میں آنسو ہیں، بھیا کے پاس آ گئی، حسین پاک سے کہا او بھیا ذرا دیکھو چھوٹا سا بچہ کملا رہا، چھوٹا سا بچہ جان دیے دے رہا، بھیا اگر اسے تو بوند مل جاتی تو اسے سانسیں آ جاتی۔ اللہ اللہ کا ظالموں کو دیکھتے نہیں ہو، پھر بھی حسین پاک نے سیدہ زینب کے کہنے سے گود میں لیا، کربلا کے میدان میں کو نکل گئے۔ ذرا سوچو اتنی نسلوں کے بعد ہم سید ہیں تو لوگ کتنے مولانا لوگ بھی ہاتھ چومتے ہیں، وہ تو ڈائریکٹ حسین کے بیٹے ہیں۔ اور نوجوانوں آج تم میلے میں جا کر کے دوسرے کی بہن بیٹیوں کو تکتے ہو، تم ہنسی مذاق ٹھٹے کرتے ہو، بولو کتنے ظلم کر رہے ہیں۔ ذرا محرم آج تم نے طبیعت خوش کر دی ہے، یہ پروگرام کر کے دیوی پورا کے خیور نوجوانوں سنو، تمہارے باپ کو مبارکباد ہے۔ اب ذرا امام حسین پاک کے بیٹے اللہ اللہ گود میں چھوٹے سے بچے ہیں، کربلا کے میدان میں حسین پاک بھی تو ہیں، حسین پاک کہہ رہے ہیں لوگوں اگر تمہیں تیر چلانا مجھ پہ چلا، تمہیں تلوار چلانی ہے مجھ پہ چلا، تمہیں پرچے چلانا ہے مجھ پہ چلا، میرے اس چھوٹے سے بچے نے کیا بگاڑا تمہارا، اس بچے نے کیا کیا، اللہ جب اتنا کام مگر ظالموں کو رحم نہیں آیا، ایسا تیر چلایا اور مولانا ایسا تیر چلایا۔ ارے تم اگر اس تیر کی تاریخ پڑھو گے تو وہ تیر وہ تھا جو گھوڑوں پہ چلایا جاتا تھا، جانوروں پہ چلایا جاتا تھا، چھوٹے سے بچے میں نشانہ لگا کر کے چلا دیا، جیسے ہی وہ تیر چلایا حضرت علی اصغر چھوٹے سے 6 مہینے کے سید زادے ان کے حلقوم کو چیرتا ہوا گود میں ایسے بچہ ہوتا، حضرت امام حسین کے بازو پہ پیوست ہو گیا، وہ بچہ دنیا سے چلا گیا، رخصت ہو گیا۔ ارے تمہیں تمہاری تاریخ بھلا دیا، وہاں نہ پیڑ نہ پودا ہے، چھوٹے سے بچے کو کربلا کی میدان کربلا کی ریت پہ لٹا دیا، دور ریت اڑ رہی ہے، ہوا چل رہی ہے، کبھی چھپ جاتے ہیں تو ہوا کے ذریعے چہرہ کھل جاتا، اور تم ہو ڈھول بجانے میں تمہیں لگا دیا، ایک دوسرے کی بہن بیٹیوں کو تکنے میں لگا دیا۔ ذرا دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے موبائل چلانے لگے، یہ فلمیں دیکھ رہے ہیں، یہ ناچ گانے دیکھ رہے ہیں، ایک موبائلوں میں جو وہ عورتیں جو فاحش
رہی ہیں، چھوٹا سا بچہ ان کے گانے سن رہا، ارے تیرے کلمہ یاد کیوں نہیں ہوا، تو حافظ قرآن کیوں نہیں ہوا، تجھے نبی کا نام کیوں یاد نہیں آیا؟ اسی لیے، اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں تیرے پورا کے خیور مسلمانوں، ذرا اپنے گریبان میں جھانکنا، کتنے ماں باپ ایسے ہیں جن کی جوان بیٹیوں پہ موبائل ہے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں او مسلمان، ذرا بتا تمہاری بیٹی پہ موبائل کیوں ہے؟ کس سے بات کرنے دیا ہے؟ ذرا مجھے اتنا بتا دو، تمہاری بیٹی کے ٹرک چل رہے ہیں، تمہاری بیٹی کی ٹرینیں چل رہی ہیں، تمہاری بیٹی کی بسیں چل رہی ہیں، تمہاری بیٹی کے ہوائی جہاز چل رہے ہیں، تمہاری بیٹی کا کون سا کارخانہ؟ جوان بیٹی کو موبائل دے دیا۔ او اللہ کے بندو، اگر 3 روٹی کھا رہا 1.5 کی عقل رکھو، میں بتاتا ہوں موبائلوں سے کیا ہو رہا۔ آج چیٹنگ ہو رہی ہے، ارے واٹس ایپ چلائے گی تو کہاں چلائے گی، فیس بک چلائے گی تو کہاں چلائے گی، یوٹیوب کھولے گی تو کیا دیکھے گی، کتنی گندی گندی باتوں میں الجھ چکے ہیں۔ یہی وجہ دیکھ لینا، تمہارے اگر دیوی پورا میں کسی کے گھر شادی ہو 50 لڑکیوں، تو ایک کے بھی بال ڈھنگ کے نہیں ہوں گے، ایک کے بھی دوپٹہ سمن کے نہیں ہوگا، وہ بڑی بڑی آستینیں، وہ پورے پورے کپڑے، وہ ناچنے والی عورتوں کے ڈھنگنے لیے۔ مجھے بتاؤ تم تو مسلمان ہو، تمہیں نبی کی بیٹی کا طریقہ کیوں نہیں آیا؟ حسین پاک کی ماں کا طریقہ کیوں نہیں آیا؟ آج بیٹیوں کو موبائل دے دیا، تمہیں اللہ اور رسول کا واسطہ، اگر ہمیں معاشرہ سدھارنا تو اپنی بیٹیوں سے موبائل لینا، اگر دینا تو انہیں دینی کتاب دینا ہے، اگر دینا ہے تو اسلامی کتاب دینا ہے۔ یہی وجہ ہے موبائل میں ہماری بیٹی اگر دیکھ رہی ہے تو اس کی آستین ختم ہو گئی، اس کا دوپٹہ اتر گیا، اس کے چلنے کا ڈھنگ فلموں جیسا، اس کے کھانے کا ڈھنگ فلموں جیسا، اس کے پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ فلموں جیسا۔ اگر ہماری بیٹی قرآن پڑھتی، ہماری بیٹی حدیث پڑھتی، اگر ہماری بیٹی کے سینے میں قرآن ہوتا تو خدا کی قسم سیدہ فاطمہ کی زندگی پڑھتی تو ہماری بیٹی، اگر گاتی ہماری بیٹی تو ڈنڈ فاطمہ کا ہوتا، سوتی ہماری بیٹی تو ڈنڈ فاطمہ کا ہوتا، چلتی ہماری بیٹی تو ڈنڈ فاطمہ کا ہوتا، اٹھتی بیٹی ہماری بیٹی تو ڈنڈ فاطمہ کا ہوتا۔ یہی بیٹی اگر باپ کے گھر میں ہوتی تو باپ کے لیے رحمت ہوتی، شوہر کے گھر میں ہوتی تو شوہر کے لیے نعمت ہوتی، اور جب ماں بنتی تو اس کے قدموں کے نیچے جنت۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، ذکر شہید اعظم۔ وہی موبائل پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو نچکیا بنا دیا، لپھنگے ہوگا لپھنگے، ان کے بال دیکھو تو جیسے گدھا چل گیا گدھا۔ صحیح بتا رہا ہوں میں؟ چلنے کا ڈھنگ، کھانے کا ڈھنگ، ایسے ایسے گانے سے اماں بھی دانت پھاڑ رہی ہے، بہنیں بھی دانت پھاڑ رہی ہیں، کوئی کسی کو سمجھاتا نہیں۔ اب اتنی ہمت نہیں رہی، مگر پیارو امام حسین پاک کی ذرا سننا چاہ رہے ہیں، ان کے بیٹے شہید ہو گیا، کربلا کے میدان میں شہید ہوئے لیٹے۔ توجہ رکھنا ذرا، تم سنو بیٹا، توجہ رکھو، رہن دو، صحیح ہے، صحیح ہے، رہن دو۔ اور اب سیدہ زینب آ جاتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں سیدہ زینب کے 2، جن کا نام اون محمد ہے۔ کیا نام ہے بولو؟ اون محمد نام ہے۔ وہ آتی ہیں کہتی ہیں بھیا یہ آپ کے بھانجے ہیں، امام حسین پاک کے بھانجے تھے۔ دونوں بچے کہتے ہیں مامو ماما ہماری قربانی بھی اگر قبول ہو جاتی تو ہمارا بھی نام آ جاتا، ہم بھی کہتے ہیں ہم حسین پاک کے بھانجے ہیں۔ کہا نہیں میرے دل کے ٹکڑوں، تم میری بہن کے بچے ہو، تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے، بہن تک رہی ہے، کہہ رہی ہے بھیا اگر میرے پاس دولت ہوتی تو کیا کرتی، مال و ثروت ہوتی تو کیا کرتی، میرے پاس تو یہی بچوں والی دولت ہے۔ کہا بھیا میری اسی دولت کو اسلام کی جڑوں میں لگا دو۔ اللہ دونوں بچوں نے تلواریں
علی کربلا کے میدان میں آ کر کے شہید ہو گئے. حضرت عباس کے بازو کٹ گئے. ارے تمہیں کیا پتا امام حسین پاک کی اب جب باری آتی ہے. امام حسین پاک گھوڑے پہ سوار ہوئے کربلا کے میدان میں کو آگے جب چلے. سیدہ سکینہ نے گھوڑے کا پاؤں پکڑ لیا اور کہنے لگی ابا جان آپ مت جاؤ ابا جان, وہاں سے بھیا قاسم واپس نہ آئے. چھوٹا بھیا حضرت علی اصغر کو بھی ظالموں نے نہ چھوڑا. کعبہ وہاں سے پھپھو کے بچے اور محمد بھی واپس نہ آئے. بھائی چچا عباس کے بازو کاٹ دیے. ابا جان آپ بھی جا رہے ہو؟ کہا بیٹا ہاں, میں تمہارے نانا سے جو وعدہ کیا تھا میں وہ وعدہ پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں. کہا بیٹا سنو, ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو نہیں بلکہ دین کو بچاتے ہیں. اتنے میں سیدہ زینب آ گئی اور آ کر کے اپنی بیٹی بھتیجی کو گلے سے لگا لیا. کہا میرے لال ہمیں صبر کرنا ہے اور نانا کے دین کو بچانا. سیدہ زینب نے سکینہ کو لے لیا. ظالموں نے امام حسین پاک کو بھی شہید کر دیا. اور لوگوں, محرم پہ کودنے والوں, محرم پہ ناچنے والوں, آج اتنی خرافاتیں ہو رہی ہیں. ڈھول کے ساتھ بے حرمتی کرنے والوں, ذرا کان کھول کر کے سن لو. امام حسین پاک جب شہید ہونے کو زخم کھا کر کے نیچے آ جاتے ہیں, وہ ظالم یزید خالی اس کے ہاتھ میں پرچہ نیزہ ہے. مگر اس وقت کا یہ معاملہ تھا, لوگوں سے پوچھا جاتا تھا اگر تمہاری کوئی خواہش ہو تو بتاؤ تمہاری آخری وقت میں کیا خواہش ہے. جب اتنا کہا تو امام حسین پاک سے بھی پوچھا بولو تمہاری کوئی خواہش ہے تو بولو. انہوں نے سوچا ان کی بہن موجود ہے, ان کی بیوی موجود ہے, ان کا بیٹا بھی موجود ہے, ہو سکتا آخری خواہش ہو میں اپنی بیوی سے ملاقات کر لوں, اپنی بہن سے مل لوں, اپنے بیٹے سے مل لوں, اپنی 7 سالہ بچی سکینہ سے مل لوں, ہو سکتا میں اپنے جانی ساران سے مل لوں. یہ کہے حسین سے پوچھا تو حسین نے کہا ہاں مجھے اجازت چاہیے, ہاں مجھے ملنا ہے, ہاں مجھے ملاقات کرنی ہے. مگر یہاں کے غیور مسلمانوں, حسین پاک نے کربلا سے جو پیغام دیا تھا اس پیغام پر ذرا توجہ رکھنا. حسین پاک نے کہا میرے سینے سے ہٹ جا, مجھے ملنے جانا ہے. حسین پاک نے یہ نہیں کہا مجھے اپنی بیٹی سے ملنا ہے. حسین پاک نے یہ نہیں کہا مجھے اپنے بیٹے سے ملنا ہے. حسین پاک نے یہ نہیں کہا مجھے اپنی بہن سے ملنا ہے. حسین پاک نے یہ نہیں کہا مجھے اپنی بیٹی سے ملنا ہے. اے لوگوں, حسین پاک نے کیا کہا ذرا جواب سنو. حسین پاک نے کہا ظالم یزیدیوں میرے سینے سے ہٹ جاؤ, مجھے ملنا ہے کسی اور سے نہیں, مجھے اپنے رب سے ملنا ہے. حسین پاک سجدے میں آ گئے, لوگوں نے شہید کر دیا اور آخری سجدہ دے کے تمہیں چلے گئے. اگر حسین سے محبت ہے تو تمہاری نماز نہیں چھوٹی. اگر حسین پاک سے پکی سچی محبت ہے تو بولو نماز پڑھو گے. اب تو جتنا بڑا نچکیا اس نے باندھ لی ہری پٹی یہاں پہ اور گھوڑوں کی طرح ڈھول پہ ٹک بری طریقے سے. حضرت میرے پاس ایک لڑکا پڑھتا تھا خامسہ, شمشاد نام, اس کے گاؤں کا نام نہیں لوں گا کیونکہ چینل والے تیار بیٹھے, سمجھے, اس کے گاؤں کا نام نہیں لوں گا. وہاں پہ ایسا ہوا پورا گاؤں انصاریوں کا تھا, 2-3 گھر خان صاحبوں کے تھے, 2-3 گھر خان صاحبوں کے. خان صاحب مالدار تھے, پیسے والے. جب الیکشن ہوا پردھانی کا تو خان صاحب نے ووٹ خرید کے آدمیوں, آج کل تو 500 میں بک جاتا تھا اور کوئی بھروسہ نہیں مسلمان کا, سموسے ادھر کا کھاتا ووٹ ادھر ڈالتا, سمجھے, اور کبھی نعرہ ادھر کا لگا رہے اور چپکے سے ادھر ٹھپا لگا رہے, کوئی بھروسہ نہیں.
پہلے لوگ اعتماد کرتے تھے دوست پر، پڑوسی پر، سب، اب تو آستین کا سانپ، اب بھروسہ کرنے کے قابل۔ تو پھر ہوا یہ پٹھان نے رات میں کئی لاکھ میں خرید لیا، بک گئے جتنے انصاری تھے، اور جیسے ہی بکے پردھان جی جیت گیا۔ اب آ گیا 2 مہینے کے بعد محرم کا، تو صاحب انصاریوں کا ڈھول الگ اور وہ خاصابوں کا ڈھول الگ۔ انصاری تو اتنے تھے کہ وہ پوری رات پیٹنے رہتے تھے، خاصاب ایک دو گھر، وہ کیسے پیٹیں گے؟ صبح کو چرچا ہوتا تھا بیٹھک پہ، بولے یار خاصاب کا پردھان جی کا ڈھول ٹھیکا پڑ گیا، خاصاب کا ڈھول ٹھیکا رہ گیا۔ اب ان کی ناک کٹ رہی تھی، اب خود بھی نہیں بجا سکتے تو پھر کیا کرے؟ توبہ توبہ، انہوں نے پردھان جی خان صاحب نے کیا کرا، ایک بھنگی کو طے کر لیا۔ 1100 روپے میں اس دور کے، جب میں جسپور میں پڑھاتا تھا، شمشاد لگا اس کے گاؤں کی بات، 1100 روپے میں، اور ایک شراب کی تھیلی۔ اب وہ شراب پی کے بھنگی کو کیا پتا ہوگا کب عشاء کی اذان ہو رہی کب فجر کی، جب وہ شراب پی کے ڈٹتا تھا تو صبح تک بجاتا تھا نشے میں۔ تو پھر گاؤں میں صاحب خان صاحب کی بڑی تعریف ہو رہی ہے، پورا رہے آج تو خان صاحب کے ڈھول نے دن نکال دیا، دن۔ توبہ توبہ، لا حول ولا قوت۔ اس کو حسین پاک کی محبت کہو گے؟ بولو یہ محبت ہو سکتی ہے؟ کیوں یار اپنی پاؤں میں کلہاڑی مار رہے ہیں؟ اللہ اللہ، وہ جو رات پر شراب پی کر کے ڈھول بجاتا تھا، شراب پی کر کے ڈٹتا تھا، فجر کی اذان ہو رہی، بیچارے جو نمازی تھے نماز پڑھ رہے، اور وہ شرابی ڈٹا پڑا ڈھول بجانے کے لیے۔ اے لوگو، اگر ایسا کوئی کرے اس سے نہ تو حسین پاک راضی ہو سکتے، نہ رسول پاک نہ اللہ راضی ہو سکتا۔ اگر حسین پاک سے سچی پکی محبت ہے تو سنو، حسین پاک کی پوری زندگی گزر گئی، کبھی شریعت کے خلاف کوئی قدم اٹھائی نہیں، کبھی شریعت کے خلاف کوئی قدم۔ حسن حسین جانتے ہو، اپنی 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد روزانہ 1000 اور بعض روایت میں 100 رکعت نفل نماز ایکسٹرا پڑھا کرتے تھے۔ یہ حسین پاک، سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ ذرا چلو اس طرف لے کے چلوں، ہو سکتا اجب کچھ لوگ ایسے ہیں وہ ڈائریکٹ ہی یہ کہہ دیتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے یہ امام حسین پاک، کچھ نہیں تو کوئی محبت نہیں، وہ بھی مارے جائیں گے، وہ بھی بیچارے پڑے وڑے نہیں ہیں، خالی ایسے ہی ہیں، کیونکہ حدیث پاک ہے الا ومما تعالی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مات شہیدا۔ جو آل محمد سے محبت کرتا ہوا دنیا سے گیا، وہ شہید کا مرتبہ پا گیا۔ میری بات غلط ہو سکتی ہے، کسی مولانا کی غلط ہو سکتی ہے، تمہاری غلط ہو سکتی ہے، کیا نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ بولو نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اور سنو محبت، اگر جمعے کا دن ہو، توجہ رکھنا اس بات پر، اگر جمعے کا دن ہو اور جمعے کی اذان ہو گئی، پھر اس کے بعد سب لوگ مسجد میں چلے جائیں، اب خطبے کی اذان ہو گئی، خطبہ شروع ہو گیا، تو یہ وقت ایسا جائز کام کرنے کا بھی حکم نہیں، مطلب خطبہ ہو رہا تو سلام کرنا جائز نہیں، اگر محمد نام آ جائے انگوٹھے چومنا بھی نہیں، قرآن کی تلاوت کرنا بھی نہیں، کوئی کام کاج کرنا نہیں، سارے کام چھوڑ دینے کا حکم ہے۔ تمہارا اگر کھیت ہے چھوڑ دو، تمہارا کاروبار ہے چھوڑ دو، وہیں پہ سنو، اور جو پڑھنے والے پڑھو، مگر ذرا سنو، ایک جمعے کے دن میرے نبی خطبہ بیان کر رہے تھے، حسین پاک چھوٹے سے حجرے سے نکلے اور نانا جان
نانا جان کہتے ہوئے دوڑ پڑے نانا کی طرف کو، پاؤں سے پاؤں ٹکرایا، حسین پاک گر جاتے ہیں، مگر میرے نبی نے جب حسین پاک کو دیکھا تو خطبہ روک دیا، خطبہ بند کر دیا، پڑھنا ختم کر دیا، ممبر شریف سے اترے اور اترنے کے بعد سیدھے حسین پاک کے پاس دوڑتے ہوئے گئے اور حسین پاک کو اٹھایا اور سینے سے لگایا اور لگا کر کے صحابہ کی طرف کو توجہ کی اور فرمانے لگے حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، نبی نے فرمایا حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ خطبہ روک کے دکھا دیا محبت۔ اور ایک بات اور محبت کی بتاؤں، نبی نماز پڑھ رہے تھے، سنا ہوگا نبی نماز پڑھ رہے تھے، سجدے میں ہیں، اب بچے کی عادت ہے اسے کیا پتا، چھوٹے سے بچے حسین پاک پیٹھ پہ بیٹھے، اب جب پیٹھ پہ بیٹھے تو نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی، کتنی مرتبہ بولو؟ سجدے میں کیا پڑھا جاتا ہے بولو؟ اور رکوع میں ہاں بعض کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ تمہیں معلوم ہے نا دھانوں میں کب گھاس ہوتی ہے، کب ان میں پود لگتی ہے، کب یہ پکتے ہیں، کب دوا لگتی ہے، ساری چیزیں کھیتی جانتے ہو، مگر آخرت کی کھیتی کو تم ہرا بھرا نہیں کرتے، خالی تھک گئی مار رہا تھک گئی۔ نماز جو پڑھنے جانے 40 سال کے 50 سال کے بزرگ ہو گئے، انہیں آج بھی وضو کرنے کا ڈھنگ نہیں، مسا کر رہے ہیں۔ ایک بزرگ میں نے دیکھا بولے تھے مسا کر رہے ہیں نا تو پانی لے کے یہاں سے چومتا کہتا، چومتا ہوا یہاں تک لے جاتا مسا۔ اس سے یہ پوچھو یہ مسا ہے یا کچھ پجانے کی مشین ہے؟ اسے پتہ ہی نہیں،